اس کی قبر پہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ ادا. وہ تو سراب زندگی پا گئے. جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھے جانے کا اعزاز حاصل ہو جائے، اس سے بڑا سراغ زندگی ہے. اللہ اکبر. بتانے کا مقصد صرف ضروری نہیں ہے کہ مال و زر، جاہ و عظمت، اچھا لباس، اچھی سواری، یہی انسان کی قدر بڑھانے والی ہو کائنات میں، دنیا میں. قدر کا بڑھایا جانا، قدر کا بڑھنا اللہ کی نظر میں اور معنی رکھتا ہے، لوگوں کی نظر میں اور معنی رکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں اونچے درجے والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار. مسجد کی صفائی کو انسان کے گناہوں کی تلافی کا باعث کیا گیا. اس لیے بتایا گیا کہ انسان کی ظاہری، انسان کی باطنی طہارتیں، اور انسان نے جہاں عبادت کرنی ہے، جہاں رہنا ہے، اس کی طہارت، اس کی پاکیزگی، اس کی صفائی، اور پھر سے آگے بڑھ کے اس کے کام کاج کی، کاروبار کی، اس کے خیالات کی، اس کے علم کی، تمام کی طہارت، تمام کی پاکیزگی ازحد ضروری ہے. اسی لیے انسان کو جو اس کے منصب ہیں، جو عہدے ہیں، اس کے اوپر جہاں کام کرتا ہے، جہاں رہتا ہے، جہاں ٹھہرتا ہے، جہاں وقت گزارتا ہے، اس کے کچھ ماتحت ہیں، اس کے کچھ افسران ہیں، سب کے ساتھ پاک صاف معاملہ ہو. اس کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ بھی پاک صاف ہو. اس کو اللہ نے بہت پسند کیا، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. واللہ یحب المطہرین. اللہ رب العالمین پاک رہنے والوں کو پسند کرتا. اہل قبا کی بات آئی، اہل قبا کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. مشہور ہو گئی بات کہ ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی. وجہ کیا ہے؟ بڑی تحقیق کی گئی، پتہ چلا یہ لوگ طہارت عام انداز میں نہیں کرتے، بلکہ بہت احتیاط سے کام لیتے. ڈھیلے بھی استعمال کر لیتے ہیں اپنے پیشاب پخانے کے لیے، طہارت کے لیے، اور پانی بھی استعمال کرتے ہیں. زیادہ سے زیادہ جس قدر بھی طہارت ہو سکے وہ راہ اختیار کرتے ہیں. اللہ نے انہیں بہت پسند فرمایا. اور کپڑوں کی صفائی کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دے دیا، جو کہ قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کے لیے کافی اور شافی. انسان کو اپنا لباس درست رکھنا چاہیے، پاک صاف رکھنا چاہیے، رہن سہن اس کا پاک صاف ہو، صاف ستھرا. اور اس کی طرف توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ یوم جمعہ تمہارے لیے، تمہاری صفائی کے لیے مقرر کیا جاتا. غسل یوم الجمعہ واجب علی کل مطالب. جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو لوگ سمجھدار ہیں، عقل و فراست والے ہیں، جن کے اوپر نماز روزہ فرض ہو چکا ہے، ان کو عربی زبان میں محتالم کہتے ہیں. غسل یوم الجمعہ واجب علی کل محتالم. ایسا محتالم جوان بالغ، میں اس کے لیے کم از کم ہر جمعہ نہانا ضروری، ضرور نہا کے، اگرچہ کہ اس کی وجوہات بھی بیان ہوئے، لیکن وجوہات ہوں تب بھی، وجوہات نہ ہوں تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہر ذی شعور کے لیے سن کر اس کے اوپر عمل کرنا کافی. جب فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ جائے پھر اس کے لیے اطاعت اور فرما برداری انسان کی خوبی بن جاتی ہے. اس لیے انسان کو اپنے نفس کو پاک رکھنے کے لیے حکم دیا. اس کو قوت شہوانی اور قوت حیوانی، ان کو انسان کو، اور اسی طرح سے غصے کی قوت، قوت غضبی، ان سب کو انسان کو اپنی عقل کے تابع رکھنا چاہیے. اور اپنی عقل انسان کو شریعت کے تابع رکھنی چاہیے، تب یہ طہارت کا درجہ انسان کو حاصل ہوگا. یہ شریعت کے جب تابع ہوگی، کیونکہ بعض بات ایسا ہوتا ہے انسان کو، جب انسان کسی کام کو، چیز کو عقل کی سان پہ رکھ کے پرکھتا ہے تو اس
موٹر وے کے اوپر چلتے چلتے وہ بعض کا دور بھی نکل جاتا، وہ اپنا سٹاپ بھول جاتا. اس لیے اس کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنی عقل کو شریعت کے تابع رکھ کے چل. جب وہ اس کو شریعت کے تابع رکھے گا پھر اللہ کی خاص رحمت اس کے اوپر ہوگی، پھر وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں نہیں آئے گا، وہ فرما بردار روح ہوگی. اس کے لیے پھر اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب اس دنیا سے جائے گی تو اللہ کی طرف سے اس نفس کو، اس روح کو یہ پیغام آئے گا، اے نفس مطمئنہ آج تیرا رب تیرے اوپر راضی ہے، تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف سے راضیۃ مرضیہ. تیرا رب تجھ پر راضی ہے اور تو اپنے رب کے اوپر راضی رہا، آج جا رب کی بہشتوں کے اندر لوٹ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کی، جان کی، بدن کی، ظاہری باطنی، اپنے جسم و جان کی، اپنے مسکن کی، اپنی عبادت کی، اپنے خیالات کی، ہر قسم کی طہارت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اللہ کے دین کو سمجھ کر ہمیں اپنی عقل کو اللہ کی شریعت کے تابع رکھ کر رہنے اور زندگی کا اوقات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فرمایا یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی تھی، یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کے نازل کردہ ان کی طرف آنے والے صحیفوں میں تھی، اور اب تمہاری طرف آنے والے قرآن میں یہ باتیں موجود ہیں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. حقیقت میں پاک صاف رہنے والا ہی کامیاب ہوگا، اپنے رب کا ذکر کرنے والا اور نماز پڑھنے والا. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی جیسے بھی گزر جائے گی، ہمیشہ کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے یہی بہتر ہے اور یہی باقی رہنے والی ہے. تمہارا دھیان اس کی طرف زیادہ رہنا چاہیے، تم اس کو بہتر کرنے کی صورتیں نکالو اور کوشش کرو. اس کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اخلاق اور ان اخلاق میں سے جو سب سے ابتدائی نقطے میں ضرورت ہوتی ہے جس کی، اور ساری عمر جس کی پھر ضرورت رہتی ہے، یہ طہارت، یہ خیالات کی طہارت، بدن کی، جسم کی طہارت، کپڑوں کی اور انسان کے عقائد کی طہارت. ان کے ہر اعتبار سے انسان کو اس کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اور اللہ سے رو لگانی چاہیے. اور اس معاملے میں انسان کو کسی چیز کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو اللہ کی کتاب سے رہنمائی لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے رہنمائی لے. اور اللہ نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ جب تمہیں کسی چیز کی رہنمائی درکار ہو تو پھر اہل علم، اہل ذکر کی طرف تم توجہ کرو، وہ تمہیں اللہ کی دی ہوئی رہنمائی میں سے رہنمائی دیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی زیادہ سے زیادہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اخلاق صالحہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے اپنی دنیا کی زندگی کو اللہ کی تابع اور فرما بردار بنا کے رہنے کی ہمت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا